ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آج کی اس محفل کا موضوع عید الفطر کے احکام و مسائل ہیں۔ یہ موضوع عام طور پر سمجھنے اور سمجھانے سے تعلق رکھتا ہے، سیکھنے اور سکھانے سے۔ پورا رمضان آپ حضرات اس وقت بھی اور بعض اوقات شام میں بھی گفتگو سماعت فرماتے رہے، مختلف علماء کرام آپ کے ہاں تشریف لائے، گفتگو ہوتی رہی۔ آج انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو میں نے کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ مل کر ان مسائل کو سلجھائیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے۔ آج کا درس ایک کلاس کی شکل میں ہوگا انشاءاللہ، جس میں آپ ساتھیوں سے بھی آراء لی جائیں گی، آپ کی گفتگو بھی سنی جائے گی، آپ کو مسائل یاد ہیں، آپ کا بیان۔ اور مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی کا امتحان، مقصود یہ ہے کہ اس طریقے سے گفتگو کرنے سے انسان کو یہ مسائل یاد رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک تعلیمی اصول ہے، کیونکہ موضوع تعلیمی ہے، سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس انداز سے ہم اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں۔ پہلی بات، یہ ہر قوم و ملت میں چلتا آیا ہے، آج تک ہے، کہ کوئی نہ کوئی سال کے دن مقرر ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جس میں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس میں وہ اپنی جمعیت اور جماعت کو نمایاں کرتے ہیں، جس میں ان کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فَجُمِعَ النَّاسُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، لوگوں کو عید کے دن، جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کرنا تھا ساحروں کے ساتھ، ساحروں نے اپنا کرتب دکھانا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے معجزے سے فتح حاصل کرنی تھی، وہ عید کا دن مقرر کیا گیا، جس دن لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، ایک میلہ لگتا ہے۔ اور آج بھی ہم کتنی ترقی کیوں نہ کر رہے ہوں، آج بھی ہمارے یہاں ہر قوم کا، ہر ملک کا ایک نہ ایک دن مقرر ہے۔ کسی کے پاس نیشنل ڈے ہے، کسی کے پاس یوم جمہوریہ ہے، کسی کے پاس
کبھی ہم یوم دفاع مناتے ہیں اور اس میں اپنی قوت، شان و شوکت، اجتماعیت اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا اہل مدینہ کے پاس بھی 2 دن تھے، سال میں وہ 2 دنوں میں ایک اجتماع کی شکل اختیار کرتے اور کھیل کود کو اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابدلکما بہما خیرا منہما، اب اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں جو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں۔ ان 2 دنوں کو اب اپنا یوم العید بناؤ۔ عید کا معنی ہے عاد یعود عودا وعیدا، بار بار پلٹ کر آنے والا، ہر سال ریپیٹ ہونے والا ہے۔ شوال کی 1 تاریخ اور ذی الحج کی 10 تاریخ ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ 2 دن ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں، ہمارے کھیل کود کے دن ہیں۔ آگے چل کے جب انشاءاللہ ہماری گفتگو آپس میں ہوگی تو آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی حدیث ہے، عید کا ہی دن تھا، عید کے دن نماز پڑھا کر انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران ارشاد فرمایا لوگوں، اللہ نے یہ دن آپ لوگوں کے لیے عید کے طور پر اختیار کیا ہے۔ وقت نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یعنی یہ دن کھیل کود کے بھی ہیں، یہ دن کھانے پینے کی بھی ہے، یہ دن سیر و تفریح کے بھی ہیں، لیکن ہر چیز اپنی ایک حدود میں ہے۔ اور یہ دن عبادت کے لیے ہے، ابتدائی اس دن کی عبادت سے ہوتی ہے، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اور امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں اور وہ ہے تکبیرات۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزوں کے اختتام پر تو اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں اللہ کی تکبیرات بیان کرنی چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا چاہیے۔ اسی لیے عیدگاہ کا میدان گونجتا ہے اللہ کی بڑائی، کبریائی اور عظمت کے نعروں سے، اور یہ نعرے ہمیں شریعت نے دیے، یہ نعرے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہے جب انسان کھل کر برملا اظہار کرتا ہے، جم کر کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیگر کئی الفاظ کے ساتھ، کئی صیغوں کے ساتھ تکبیرات ادا کی جاتی ہیں اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے لیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حافظ ابن رجب فتح الباری میں، شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں، کئی اور اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ دن اللہ نے رکھے اس لیے ہیں کہ اس میں انسان اجتماع اختیار کرے، اور اجتماع بڑا اجتماع ہو، یہ دن خوشی کا دن ہو، یہ دن اپنی شان و شوکت کے اظہار کا دن ہو، یہ دن اپنی اجتماعیت کو نمایاں کرنے کا دن ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو بھی عیدگاہ لانے کا حکم دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر قسم کی عورت کو، وہ عورتیں جو اس دور میں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحید ان یعتزلن المصلی، وہ عورتیں، وہ باحیا دور تھا کہ جس میں جب عورت جوانی کے مراحل میں قدم رکھ رہی ہوتی تھی تو اسے گھر کے اندر ایک محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا تھا، ایک قیمتی خزانے کے طور پر، ایک قیمتی ہیرے کے طور پر۔ اس کا گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہوتا تھا بالکل، جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے۔ دیگر کاموں سے، دیگر معاملات سے عورت مسجد آ جا سکتی ہے، عورت باہر آ جا سکتی ہے، مسجد آنے جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرما دیا کسی عورت کو منع نہ کیا جائے۔ اس دن حکم دیا کہ ہر قسم کی عورت کو لے کر آؤ، حتیٰ کہ وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں گی، لیکن وہ نماز سے علیحدہ رہیں گی۔ مسلمانوں کی وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے اجتماع میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی خیر و برکات کے کلمات میں شرکت ضرور کریں۔ ہر طبقے نے، ہر قسم کے آدمی نے اس دن حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ایک ابتدائی تمہید تھی۔ اس تمہید کے بعد اب ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ بلا جھجک آپ میں سے جس بھائی کو گفتگو کرنی ہے ضرور کرے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اور تذکیر ہوگی ایک دوسرے کو یاد دہانی۔
عید کی نماز کا حکم مردوں کے حق میں کیا ہے؟ 3 اہل علم کے اقوال ہیں، میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، آپ بتائیے کیا درست ہوگا۔ سنت ہے، فرض کفایہ، شعیرہ ہے کہ قائم ہونی چاہیے، اجتماع ہونا چاہیے، کچھ لوگ اگر جمع ہو گئے کافی ہے، اور آخری قول ہے فرض عین کا، ہر آدمی، ہر مرد کے لیے لازمی ہے کہ وہ عید کے اجتماع میں حاضر ہوں۔ جی آپ کے علم میں یقیناً سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو علم میں ہوگی بات، کیا حکم ہے بتائیے۔ آج یہ درس والا ماحول نہیں ہے، آج یہ کلاس والا ماحول ہے۔ آپ کی بھی گفتگو میں نے سن لی، آپ نے پورا رمضان اس ممبر سے علماء کرام کو سنا ہے، آج آپ کی سنانے کی باری ہے، کیونکہ درس کے بعد عام طور پہ لوگ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، وہ ساری گفتگو آج آپ بیٹھے بیٹھے کی بتائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ واجب کے درجے میں آتا ہے، بھائی نے جواب، واجب کے کون سے درجے میں؟ ایک میں نے ذکر کیا فرض کفایہ کہ کچھ لوگ قائم کر لیں، ٹھیک ہے، باقیوں سے گناہ ختم ہو جائے گا، اور ایک ہے نہیں، ہر مرد نے حاضر ہونا ہے جو مقیم ہے اپنے گھر میں، فرض کفایہ ہے۔ یہ ایک اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے، ایک جماعت کا قول سنت کا ہے، اور جو صحیح بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ فرض عین ہے۔ اس کے دلائل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابتدا میں سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہاں جو نماز کا حکم ہے اس کو قربانی کے ساتھ جوڑا ہے، اور جمہور مفسرین نے یہاں پر نماز سے مراد عید کی نماز مراد لی ہے، اس لیے ہر مرد پر لازمی ہے، اگر مریض نہیں ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، تو وہ اس اجتماع میں ضرور شریک ہوگا، لازمی شریک ہوگا۔ عید الفطر کی کچھ خاص احکامات ہیں، ایک ایک کر کے ہم چلتے جاتے ہیں، یعنی اس دن ہم نے کچھ الگ سے ہٹ کر بھی کام کرنے ہیں، کچھ عید کی الگ سنتیں ہیں، الگ معاملات ہیں، جن میں ایک سب سے پہلے آپ نے صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اس کا حکم سنت کا ہے، واجب کا ہے، فرض کا ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہمارے عام طور پہ جو اجتماع عید کا ہوتا ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں اور اس اجتماع میں، فجر میں اور عید کے اجتماع میں زمین آسمان کی تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ یہ اس میں میں نے ذکر کیا اختلاف ہے، جیسے بھائی نے ذکر کیا، فجر کی نماز کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے پہلے کوشش کریں کہ مسجد پہنچیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کیا کرتے تھے عیدگاہ جانے سے پہلے؟ کھجور کھا کے جایا کرتے، کچھ نہ کچھ کھاتے، تاک آداد میں کھجور کھاتے تھے، کچھ نہ کچھ کھاتے تھے جس میں کھجور تھی، زیادہ تر روایات میں کھجور کا تذکرہ ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس کی تعلیل یہی ذکر کرتے ہیں، یہ ایک اظہار ہے ایک انسان کے لیے، اپنے لیے ایک تاکید ہے کہ آج روزہ نہیں ہے، روز اس وقت وہ اپنے آپ کو محبوس رکھتا ہے، کھانے پینے سے روک کر رکھتا ہے، آج نہیں روکنا، آج کھانا ہے بلکہ کھا کر کھا۔ اور عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ ہی اپنی قربانی کے گوشت سے کیا کرتے ہیں، جس کے لیے میسر ہو، جس نے قربانی کرنی ہے، فرض نہیں ہے، کسی کو شوگر ہوتی ہے، کسی کو ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے، تو اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ ایک قسم کا روزہ ہے آپ کے لیے حرام ہے، آپ نے کچھ کھا لیا تو گناہ گار ہوں گے عید الاضحیٰ پر، ایسا نہیں ہے۔ کسی کی قربانی دیر سے ہوتی ہے، 12-1 بجے ہوتی ہے، تو یہ بھوکا نہ رہے، ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ایک تھا کہ اللہ کے رسول کی ایک محبت تھی، اور اس محبت میں ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اور کیا سنت ہے؟ غسل کرنا، اچھے، بلکہ یہ کہا جائے تاکید سے کہ نئے کپڑے پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ ساری سنتیں اصل میں ہیں جمعے کے لیے، اور سارے ہی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ عید کے لیے بھی ہے۔ جمعے کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اجتماع میں جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں، صاف ستھرا ہو کر جائیں، نہا کر جائیں، بلکہ سری روایات کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی ایک شخص کے پاس علیحدہ سے کپڑے نہیں ہیں سوا ثوب مہنہ، اپنے جو کام کاج کا جو لباس ہے جو روزمرہ کام کاج میں پہنتا ہے اس سے ہٹ کر عید جمعے کے اجتماع میں وہ اچھے کپڑے صاف ستھرے پہن کر آئے۔ تو اسی سے علم کہتے ہیں یہ اس سے بڑا اجتماع ہے، عید کا اجتماع اس سے بڑا ہے، اور عبداللہ ابن عمر سے یہ چیز ثابت ہے کہ وہ اس دن اچھے کپڑوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو اچھے کپڑے پہن کر جائیں۔
اچھے کپڑوں میں عام طور پر ہم سب کو اللہ نے ایک نعمت سے نوازا ہے، اور وہ نعمت ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ نئے کپڑے پہننے کی دعا عام طور پہ چونکہ کم نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو یاد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں، بڑی خیر و برکت ملتی ہے اس کپڑے میں۔ جس کپڑے کو پہنتے ہوئے انسان ابتدا میں نیا کپڑا پہنتے ہوئے وہ دعا پڑھ لے، اللہ کی طرف سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے اس لباس میں، وہ لباس آپ کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ وہ دعا پڑھیے، غسل فرمائیے، خوشبو لگائیے، اور اب آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ کیسے جائیں؟ سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مشین آئے، پیدل چل کے آئے۔ وہ صورت میں ہے جب آپ کی عیدگاہ قریب ہے، کسی کی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جا سکتا ہے پیدل، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ قدم چلنا اور سواری پر سوار ہونا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اجر ایک برابر نہیں۔ آپ پہنچ جائیں گے، سواری پر سوار ہونا گناہ نہیں ہے، حتیٰ کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، صحابی کا گھر مدینہ کی جو بستی تھی مسجد نبی کی، اس میں بہت آخر میں تھا، وہ پیدل آنا اور جانا، اس کو لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر ایک گدھا خرید لو سواری کے طور پر تو تمہارا یہ آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، گدھے پر سوار ہو کر تو آؤں گا، لیکن وہ قدم جو میرے اپنے ہیں چلنے والے، ان کی فضیلت سے میں محروم رہ جاؤں۔ ایک ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ مٹتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ اور طبرانی کی روایت میں کہ قبر میں انسان کا جب اعمال ساتھ ہوں گے، ان اعمال میں پیروں کی جانب سے جو عمل انسان کا حصار کر کے رکھے گا، اس کی حفاظت پر مامور ہوگا، وہ اس کا وہ عمل ہوگا مشیُ الی المساجد، کہ جن قدموں سے چل کر وہ مسجد جایا کرتا ہے۔ پیدل چلنے کی عبادت میں ایک اپنی علیحدہ سے فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر دور ہے تو آپ سوار ہو کر بھی جائیں۔ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، یہ بھی شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، آپ سب جانتے ہیں کیسے، جاتے ہوئے اور واپسی میں دوسرا۔ اس کی وجوہات اہل علم نے بے شمار ذکر کی، جن میں سے ایک تو بڑی مشہور ہے، آپ سب کے علم میں ہوگی۔ بتائیے کہ راستہ علیحدہ علیحدہ کیوں اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور راستہ گواہی دے گا آپ کا قیامت کے دن۔ یہ ایک راستے سے گئے، دوسرے راستے سے آئے، یہ راستہ گواہی دے گا۔ تیسرا، چونکہ میں نے ذکر کیا تھا شاہ ولی اللہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی شان و شوکت والا دن ہے، تو ایک طرح سے پورے علاقے میں وہ ایک اپنی ڈھاک بٹھا کر، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا یوم دفاع میں پریڈ ہوتی ہے، 14 اگست کو وہ 21 توپوں کی سلامی اور پریڈ اور یہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک شان و شوکت کا اپنی اظہار ہے۔ منافقین کو مزید غیظ و غضب کا شکار کرنا ہے، جہاں جہاں جو کوئی ہے اس کو مزید جو ہے وہ جلن ہو، حسد ہو، چڑے، اور کہ مسلمانوں کا ایک جذبہ ہے، آج ایک اجتماع ہے اور مسلمان بھرپور طریقے سے شریک ہو رہے ہیں، ادھر سے آ بھی رہے ہیں اور ادھر سے جا بھی رہے ہیں، ایک پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ایک تعداد ہے کثیر، اور راستہ بھی آپ کے لیے گواہ بن جائے گا۔ اور ایک توجیہ اور بھی اہل علم نے ذکر کی ہے، جس کو کہتے ہیں تغیر الاحوال۔ تغیر الاحوال یہ ہے کہ آپ کے آنے اور جانے کے راستے کی تبدیلی سے، جیسے ہم صلاۃ الاستسقاء جب ہوتی ہے بارش کی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس الٹا کر لیا کرتے تھے۔ بارش کی دعا میں، خطبے میں، جو اوپر کی چادر ہے، آپ کی اوپر کی قمیض ہے، لباس ہے، اس کو الٹا کر لیتے تھے، ہاتھ بھی دعاؤں میں اس میں الٹے ہوتے تھے۔ اور اس میں تقریباً اہل علم نے، امام نووی نے، سب نے توجیہ ذکر کی ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ ہمارے احوال کو بدل دے۔ ابھی جو قحط ہے، جو ہمارے اندر پریشانی کا عالم ہے، اللہ اس کو خوشی سے، اللہ اس کو پانی سے سیراب کر دے اور یہ احوال بدل جائے، تبدیل ہو جائے، الٹے ہو جائیں۔ اسی تغیر الاحوال کے حوالے سے ایک اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو حالات کوئی اگر پریشان ہے، تنگ ہے، تو اللہ یہ یہاں سے ہم گئے اور یہاں سے ہم واپس آ گئے، یہ تنگیاں، یہ پریشانیاں، اب ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا جہاں خوشحالی اور آسانی ہو۔ یہ مختلف توجیحات ہیں، کوئی توجیہ ہو یا کوئی توجیہ نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔
ذکر میں نے کر دیا روزہ رکھنا اس دن حرام ہے۔ روزہ رکھنا حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن آپ نے کھانا پینا، اس دن آپ نے کھیلنا کودنا۔ وہ حبشہ والی مشہور حدیث ہے کہ وہ لوگ مسجد کے اندر اپنا جو تیر اندازی کا اور برچھی سے کھیلنے کا اور جو اپنے خاص ان کے کھیل تھے وہ کھیل رہے تھے، اور سیدہ عائشہ ان کو مسجد میں کھیل رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ایسا ہے کہ جس دن انسان خود بھی خوش ہو اور دوسروں کو بھی خوش کرے۔ ہم جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اگر کھل کر بات کی جائے تو عید کا دن کچھ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اور یہ کہیں دعوت ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ اہتمام ہوتا ہے خاندان میں، دعوت کا اہتمام عید کے پہلے دن دوسرے دن، تو کچھ حضرات ہوتے ہیں جو اس محفل کو خراب کرتے ہیں، اس میں بھی محبت اور مودت اور رشتہ داری کو قائم کرنے والے جذبے کو برقرار نہیں رکھتے، خود بھی خوش ہوں دوسروں کو بھی خوش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کو عید کے دن حرام قرار دیا۔ اسی قبیل سے ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں، شوال کے 6 روزے ہیں، اب عید کا دوسرا دن ہوگا، اس دن کوئی روزہ منع نہیں ہے، عید کا دن پہلا دن ہے عید الفطر میں، کوئی منع نہیں۔ آگے عید الاضحیٰ میں جو یوم العید ہے 10 ذی الحج وہ بھی منع ہے، اور آگے ایام التشریق 10، 11، 12 اور 13 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہے، ان دنوں میں بھی روزہ منع ہے۔ اب ہمارے یہاں دوسرے دن تیسرے دن بھی ایک عید کا ایک اجتماع والی کیفیت ہوتی ہے، لوگ ملتے جلتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں دوسرے رشتہ داروں کے گھر پہ، تو اس میں اگر آپ شریعت نے اجازت دی آپ روزہ رکھیں، شوال کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اجر کے حساب سے دیکھیں، میں اس آدمی کی سوچ بتا رہا ہوں جس کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور ہر راستے سے کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلا راستہ اب یہاں پر یہ ہے کہ شوال کے روزے 2 شوال سے لے کر 29 یا 30 شوال تک رکھے جا سکتے ہیں، اور کوئی افضلیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے دن کی فضیلت زیادہ ہے اور آخری دن کی فضیلت کم ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ عید کے دن اجتماع، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خوشی کا اظہار، کھانا پینا، یہ ایک الگ نہیں کی ہے۔ ایک انسان دوسرے دن روزے سے ہوگا اور وہ کھائے گا پیے گا نہیں، وہ اس انداز میں لوگوں سے ملے گا جلے گا نہیں، اس نیکی سے وہ محروم ہو گیا، یہ اس نیکی کو اس نے حاصل کر لیا۔ اور ایک آدمی جو اس روزے کو مؤخر کر دیتا ہے دوسرے دن کے بعد، جائز ہے رکھے، میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مؤخر کر دیتا ہے، 6 7ویں دن رکھتا ہے، جا کے وہاں سے ابتدا کرتا ہے، تو اس کو وہ اجر بھی مل گیا جو دوسرے دن روزہ رکھنے والے کو ملا، اور یہ اجر بھی مل گیا جو رشتہ داری کے قیام اور صلہ رحمی کا اجر تھا، جس سے یہ آدمی محروم رہا جس نے روزہ رکھا۔ یہ ایک توازن ہے نیکیوں کا، جس کے نزدیک اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ اس پیرائے میں اپنے آپ کو تولتا ہے کہ کہاں سے مجھے سارا فائدہ ملتا ہے، ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے بھی یہ نیکیوں کا معاملہ ہے۔ عید کے دن اب 3 مسئلے باقی رہ گئے صرف۔ ایک ہے عید کی نماز کا طریقہ کار، وہ بھی آپ عید کے اجتماع میں بھی سنتے ہیں، پہلے بھی بیان کیا جاتا ہے، بالکل وہی نماز ہے جیسے آپ کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، بس ایک فرق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اجتماع میں عید کی نماز میں 12 رکعت تکبیرات کہی تھی، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 15۔ سوائے یہ جو 4 فقہی مذاہب ہیں، ان میں سوائے حنفیہ کے، احناف کے نزدیک معروف ہے، آپ کے نزدیک کہ کتنی تکبیرات، ہم صرف صحیح بخاری کی حدیث پر کسی پر رد تان مقصود نہیں ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کے ساتھ منائیں، یہ اختلاف جھگڑے ہم بعد میں نپٹاتے رہیں گے۔ 12 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عملی حدیث، صریح حدیث، صحیح حدیث، بغیر کسی اختلاط کے، بغیر کسی کلام کے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ باقی تینوں فقہی مذاہب، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، ان سب کے نزدیک یہ زائد تکبیرات اسی طریقے سے کہنی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو 7 تکبیرات ہیں، کیا وہ تکبیرات الگ سے ہیں تکبیرۃ الاحرام، یعنی پہلی جو ہم تکبیر کہتے ہیں نیت باندھتے ہوئے، اس سمیت 7 ہیں یا اس کے علاوہ 7 ہیں؟ اسی لیے آپ میں سے شوقین حضرات جو ہیں جب حرم کی عید کی نماز دیکھتے ہیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے ہیں کہ وہ عام طور پہ زائد تکبیرات 6 کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک، اور اس کے بعد 6 تکبیرات
دوسری رکعت میں وہ 5 تکبیرات زائد کہتے ہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زائد ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ان کی ہوتی ہیں لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ یہ حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک اسی طریقے سے کہ یہ 7 تکبیرات جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہیں۔ علماء شافعیہ جیسے ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے، ان 7 تکبیرات کو زوائد کہا جاتا ہے، زائد تکبیرات ہیں، یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہے۔ یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی انشاءاللہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جنہوں نے الگ سے 7 تکبیرات کہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل کیا جنہوں نے تکبیر تحریمہ سمیت 7 تکبیرات کہیں۔ کوئی اختلاف الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز ہو گئی، یہ نہیں ہوئی، اس کا اجر کم ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ دونوں کا مقصود کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل۔ سمجھنے کا فرق ہو گیا۔ جیسے خود ڈائریکٹ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا خود اپنے کانوں سے کہ آج کے دن عصر کی نماز تم میں سے کوئی شخص بھی بنو قریظہ کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھے گا۔ جنگ خندق کے آخر میں آپ نے فرمایا تھا، صحابہ اکرام نکلے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، کہنے لگے عصر پڑھنی چاہیے، کچھ نے کہا نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا بنو قریظہ، کچھ نے کہا مقصد فرمان یہ تھا کہ جلدی نکلو جلدی پہنچو۔ اب تاخیر تو ہو ہی گئی ہے، نماز اپنے وقت پر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز تو اپنے وقت پہ پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا نماز اپنے وقت پر ہے یقیناً ہے، لیکن آج فرمان نبوی اور ہے، آج یہ ہے کہ آج نماز عصر کی ہوگی تو بنو قریظہ پہنچ کر ہوگی۔ یہی صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، آپ سے ڈائریکٹ فرمان سنا تھا، کچھ نے راستے میں پڑھی، کچھ نے وہاں پہنچ کر پڑھی، دونوں نے اپنا اپنا مدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا دونوں ہی ٹھیک ہو۔ دونوں کیسے ٹھیک ہیں؟ عمل میں نہیں، دونوں اپنے منہج میں ٹھیک ہیں کہ دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کی، تقلید نہیں تھی، اپنی رائے کو مقدم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا مقصد فرمان تھا کہ جلدی جایا جائے، نماز جہاں بھی ہو جائے وہاں ہم وقت پر پڑھیں گے، دوسروں نے کہا نہیں جی مقصد فرمان ٹھیک ہے جلدی کا تھا، لیکن آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہوگی۔ 7 تکبیرات ہیں، تکبیر تحریمہ کے سمیت ہیں یا تکبیر تحریمہ سے علاوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیرات کہی ہیں۔ عید الفطر عید الاضحیٰ میں عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5، جس نے تکبیر تحریمہ سمیت کہہ لی انشاءاللہ اس نے بھی 7 کہی ہیں، جس نے زائد کر کے کہیں اس نے زائد تکبیرات 7 کہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ تو ویسے ہی نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک اپنی جگہ پر بہرحال مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو نماز جیسے عام فجر کی نماز ہے ویسے ہی ہے، یہ 7 تکبیرات پہلی رکعت میں شروع میں ہوں گی اور اس کے بعد امام کی قرات ہوگی، دوسری رکعت میں امام کھڑا ہو کر 5 تکبیرات زائد کہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ قرات ہوگی۔ ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے اور وہ ہے رفع الیدین کا، اس میں بھی بعینی ہی یہی ساری باتیں اپنے سامنے رکھیں۔ کرنے والے کچھ آثار صحابہ لے آتے ہیں، نہ کرنے والے مرفوع حدیث سے دلیل مانگتے ہیں۔ دونوں طرف کرنے والے بھی اپنے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کرنے والے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق تلاش میں ہیں، نہ کرنے والے بھی اسی حساب سے ہیں۔ اتنا بڑا کفر اسلام کا اور کوئی مناظرے کا اور کوئی اختلاف کا اور کوئی فتوی بازی والا الحمدللہ یہ مسائل نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کا یا جن علماء کا ان مسائل میں اختلاف ہے ان دونوں کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ دلائل سے جو آدمی جس تک پہنچ جائے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب 2 مسئلے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خواتین کا عیدگاہ جانا نمبر 1، اور نمبر 2 ایک مسئلہ اور کھڑا ہو رہا ہے اور ہوگا کہ جب آج چاند نہیں ہوگا، اگر آج چاند نہ ہوا اللہ کی حکم سے مشیت سے، اور امکانات بھی ظاہر یہی کیے جا رہے، باقی فیصلہ تو اللہ کا ہے، جب وقت آئے گا اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ممکن ہے کہ عید جمعے کے دن ہو، تو دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جمعے کے دن اگر عید آ جائے تو جمعہ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ساتھ میں اختلافی آ جاتا ہے۔ چلیے خواتین کے لیے عید کی نماز ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک سنت ہے، اور کچھ ہمارے بھائیوں کے نزدیک مکروہ بھی ہے کہ خاتون جو ہے وہ کیوں عیدگاہ جائے، وہ زیب و زینت کا کیوں اظہار کرے، اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو گھر میں بیٹھنے کی تعلیم ہے۔ فتنوں کا دور ہے، وہ فتنوں کا دور ہے جس میں چاند رات جو ہے وہ عورت بازار میں گزارے۔ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، ورنہ جو حالت ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں،
صبح تک فجر تک آپ میں سے جو کاروباری حضرات ہیں جن کی ریٹیل کی دکان ہے فجر میں دکانیں بند کر کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، خواتین بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہاں کوئی الحمدللہ ان کے لیے فتنہ نہیں ہے. لیکن جب باری آتی ہے عیدگاہ کی نماز کی خیر کو سننے کی تو وہاں فتنہ آ جاتا ہے. اب الحمدللہ زمانہ بدل رہا ہے. آپ کے ہاں شاید نہ ہو لیکن ڈیفینس کی بہت ساری ہمارے ان بھائیوں کی مساجد میں خواتین کو بھی اب داخل ہونے کی اجازت مل رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب جگہ تو جا رہی ہیں، یہاں نہیں آ رہی. اور ہم لوگ تو اپنی مسجدوں کے دروازے کھول کر بیٹھے ہیں خواتین کے لیے. وہ آتی ہیں یہیں سے خیر سیکھتی ہیں، یہیں سے دین سیکھتی ہیں اور اپنے گھر میں انقلاب لا رہی ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے دروازے الحمدللہ آہستہ آہستہ کھولنا. وہ جمود ٹوٹ رہا ہے، بس یہ جمود ٹوٹ جائے آگے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطیہ فرماتی ہیں حکم تھا کہ ہر قسم کی عورت، جو میں نے حدیث شروع میں ذکر کی تھی، ہر قسم کی عورت آئی شامل ہو، اجتماع میں شریک ہو. لہٰذا اہل علم جو محققین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی حاضر ہونا ہی ہونا ہے، آنا ہی آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، عید کی نماز اجتماع میں ہے، کھلے میدان میں ہے. یہ پچھلے سال ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، ایک وبا کا زور تھا، آج بھی ہے، لیکن الحمدللہ اب اجازت ہے. تو اس لیے اجتماع کی شکل میں ہی ادا کی جائے. یعنی اس کی کوئی عام طور پہ عام حالات میں کوئی تصور نہیں ہے. پھر میں کہوں گا عام حالات میں کوئی تصور نہیں ہے کہ عید کی نماز انسان علیحدہ سے گھر پہ ادا کرے. عام حالات میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. مجبوری کی کیفیات وہ آپ نے پچھلے سال علماء سے فتووں کی صورت میں بڑے علماء سے سن لی تھی، اور وہ اپنے ایک وقت کا اپنے حساب سے ایک فتویٰ تھا. عام حالات کے اندر عیدگاہ میں ہی ہوگا. آخری مسئلہ ہے، آخری بات ہے میری. عید کے دن جمعہ آ گیا، اب آپ نے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر لی. اب آپ جمعے سے رخصت ہے یا نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں سعودی عرب کے علماء کے فتوے بھی آج کل لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں، تو وہاں کے اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے عید پڑھ لی، جمعے کی رخصت ہے، جمعے میں حاضری لازمی نہیں ہے مردوں کے لیے، اور وہ گھر پہ چاہے ظہر پڑھ لیں. کچھ اس سے بھی آگے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس دن کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ ہے. یہ کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں عید کے دن جمعہ آ جائے، عید کی نماز ہے اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز ہے، نہ جمعہ ہے نہ ظہر ہے. اچھا جی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد، نسائی، کئی اور کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، عید کے دن جمعہ آ گیا تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا زید ابن ارقم سے، صحابی رسول سے، کہ بھائی کبھی ایسا موقع لگا تھا تمہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم شریک ہوئے ہو اور اس میں عید کا دن اور جمعے کا دن ایک ہی دن آ گیا ہو، تو کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر اجتماع میں اعلان کیا کہ من شاء فلیصلی فلیحضر معنا فلیحضر، اور جو آنا چاہے خطبے میں عید میں وہ آ جائے. انا مجمعون، ہم جمعہ پڑھیں گے. جو آنا چاہے آ جائے، ہم جمعہ پڑھیں گے. ہم سے کیا مراد ہے؟ اہل علم نے کہا ہم سے مراد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی امام جمعہ پڑھے گا، باقی کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو رخصت ہے، کوئی بھی نہ آیا، خطیب صاحب اکیلے ہیں، کیونکہ خطیب پر لازمی قرار دیا گیا، خطیب صاحب اکیلے ہیں، تو اکیلے آدمی کا جمعہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. یہ تو حنابلہ کے نزدیک بھی نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انا سے کیا مراد ہے. اس سوچ کو ہم، اس مفہوم کو ہم صحابہ اکرام سے سمجھتے ہیں. صحابہ اکرام میں سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے دور میں بھی یہی معاملہ ہوا. جمعے کے دن عید کا دن تھا، جمعے کے اجتماع میں جمعے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا، اور اس میں ایک چیز ذکر کی کہ ایھا الناس قد حضرتم اجتمع لکم العیدان فی یوم واحد. اللہ نے خیر کا معاملہ کیا کہ دو عیدیں ایک ہی دن میں جمع ہو گئی، دو عیدیں ایک ہی دن میں آ گئی. من شاء من احب ان ينتظر الجمعۃ من اہل العوالی فلینتظر. غور کیجیے گا، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے، کون سا شخص؟ جو اہل عوالی میں سے ہے، کہ وہ جمعے میں ہمارے ساتھ شریک ہو، بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے. ومن شاء ان يرجع ان يذهب فقد اذنت له. اور جو واپس جانا چاہتا ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں، پھر وہ
جمعے کے لیے دوبارہ الگ سے شریک نہ ہو۔ اور یہ امام شافعی کا قول ہے رحمہ اللہ، بڑا مناسب قول ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جمعہ ہوگا، جو شہر والے ہیں جن کے گھر کے قریب مسجد ہے انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتماع میں لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے، 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 6 کلومیٹر جو مسجد نبوی سے دور ہوتے تھے، ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ 2 گھنٹے پیدل چل کے سواریوں پر جمعے میں اجتماع میں شریک ہوتے تھے۔ باقی نمازیں وہ اپنے علاقوں کی چھوٹی چھوٹی مساجد میں پڑھتے تھے، جمعہ وہ یہاں آ کر پڑھتے تھے۔ عید آ جائے تو عید بھی آتے تھے۔ اب عید کے دن آ گئے، اب آ کر واپس جائیں، پھر جمعے کے لیے آئے، یا آ کر بیٹھے رہیں اور جمعہ پڑھ کے جائیں، یہ ان کے لیے تکلیف دہ عمل ہے۔ اسی لیے سیدنا عثمان نے فرمایا اہل عوالی، مسجد نبوی سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر فاصلے پر یہ کھجوروں کے باغات والا علاقہ ہے، آج بھی اسی نام سے، عوالی کے نام سے مشہور ہے۔ جو آنا چاہے ان میں سے، جو رکنا چاہے، پڑھنا چاہے، ان کے لیے اجازت ہے پڑھیں، جو جانا چاہے نہیں آنا چاہے ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ باقی اب سمجھ میں آیا، انا مجمعون، ہم تو جمعہ پڑھیں گے، ہم سے مراد یعنی جو مدینہ مسجد نبوی کے آس پاس کے لوگ ہیں انہوں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ان کے لیے اجتماع میں حاضری ضروری ہے۔ اس لیے یہ اجازت صرف ان لوگوں کے لیے جو دور دراز سے آ رہے ہیں، ہر آدمی کے لیے اجازت مناسب نہیں ہے کہ اس کو عام طور پر ایک اجازت کے طور پر قرار دے دیا جائے۔ اگرچہ کچھ صحابہ اکرام کے، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کے اس قسم کے آثار ہیں، لیکن اس طرف بھی صحابہ اکرام موجود ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ جمعے کے دن عید آ جائے تو جمعہ آپ کو ساقط ہو جائے گا، جمعے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، جس نے پڑھنا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا نہیں پڑھے، وہ اپنے گھر پر رہے۔ تو یہ بہرحال موقف جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں، مفہوم اور شریعت کے مقاصد میں اتنا وسیع نہیں ہے۔ جمعے کے دن عید ہو تو بہتر یہ ہے کہ انسان حاضر ہو، جمعہ بھی پڑھے اور عید بھی پڑھے۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ گفتگو لمبی بھی، طویل بھی ہو گئی عام عادت سے، اور امید ہے کہ آپ محسوس نہیں کیا ہوگا جو آپ سے کچھ باتیں کیں، آپ سے کچھ سنا اور سنایا، یہ صرف اس لیے تھا تاکہ مسائل یاد ہو جائیں، ہمیں ذہن میں رہیں، اور عمل کے اندر ہمیں کسی قسم کی بھول چوک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کو خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ منانے کی توفیق دے، اللہ کی عبادت بھی ہو، ہم اللہ کو راضی بھی کریں، تکبیرات کا بھی اہتمام کریں، اور اپنی اس خوشی کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شرکت کر کے دوبالا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔